84-3. میری رائے یہ ہے یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس. آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے. آئین یہ نہیں کہتا. اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر بھائی اس سے مذاکرات کرنے کی بجائے جنرل فیض سے اور ثاقب نثار سے پھر مذاکرات کرو. وہ بالکل آرام سے سکون سے عید اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ورکرز کے ساتھ وہ منائیں. کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے بات چیت کرنی ہے، اس کے لیے ماحول بہتر بنائیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاور پالیٹکس ود عادل عباسی. سیاسی اور آئینی ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے آج سپریم کورٹ میں اہم پیش رفت ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ 14 مئی کے قریب جو وقت اب ظاہر آ چکا ہے، اگر سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک طرف قانونی لڑائی چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف یہ کہنا کہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے، یہ بڑا اہم ہے. اس سے پہلے کل سیکیورٹی حکام نے عدالت کو بریفنگ دی تھی، پھر وزیر اعظم کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا اور اپوزیشن سے مذاکرات کے آپشن پر غور کیا گیا. آج کی سماعت میں الیکشن کمیشن کے کردار اور سیکیورٹی رپورٹس پر عدالت نے سوالات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ سیاسی عمل کو اگر آگے نہ بڑھایا گیا تو تصادم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کی ہے کہ 5 دن عید کی چھٹیاں ہیں، اس معاملے کو زیادہ طویل نہیں کیا جا سکتا، اس کو مزید طول نہیں دیا جا سکتا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میرے ساتھی ججز کہتے ہیں کہ 5 دن کا وقت بہت عام ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عدالت نے سیاسی جماعتوں کو عید کی چھٹیوں تک کا وقت دیا ہے؟ کیونکہ سماعت کے بعد جو کورٹ آرڈر جاری ہوا ہے اس میں حکومت کو 27 اپریل تک عدالتی احکامات پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کی ادائیگی بھی شامل ہے. دوسری طرف سیاسی محاذ بھی گرم ہے. بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کے اجلاس میں تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالفت کی تھی اور یہ تمام صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے. ایک ملاقات جو گزشتہ روز ہوتی ہے، ایک ملاقات جو سیاستدانوں کے بیچ میں ہوتی ہے. عدالت کا یہ کہنا کہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. عید کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پچھلا رمضان ابھی تک بھولا نہیں ہے. پچھلے رمضان میں بھی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے لیے تو کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے. تو یہ رمضان جب مکمل ہوگا، عید کے بعد کیا ہوگا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، یہ بہت دلچسپ ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. حسنات ملک صاحب سینئر کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور آج جو ہے وہ موجود بھی تھے بلاول صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو ذرا ان سے وہاں کا بھی حوال سمجھیں گے. اور ملکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. میں ذرا آئی اسٹارٹ ود حسنات ملک صاحب. ذرا حسنات صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ملاقات جو پرسوں ہوئی، کل آپ نے اس کے بارے میں رات کو پھر ٹویٹ بھی کی اور بڑا وہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے سب نے اس پر بات کی ہے جن کے پاس انفارمیشن تھی. پہلے یہ بتائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا وہ کلیئر ہو گیا آج کی سماعت اور پھر اس پر بہت باری بات کرنی ہے. اس ڈیولپمنٹ میں اتنا ہی ہوا ہے جتنا سامنے آیا یا کچھ اس سے زیادہ بھی ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو بریفنگ سیکیورٹی آفیشلز کی جو ملاقات ہوئی ججز کے ساتھ، ڈی جی ایم او تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی ڈیفینس سیکٹری، انہوں نے پوری بریفنگ دی 3.25 گھنٹے کہ اس وقت جو سیکیورٹی کے حالات، صرف یہ 2 لوگ تھے اور کوئی جی سینئر جو تھے ملٹری جو آپ کہیں کہ ڈی جی ایم او ڈی جی ایس آئی، جی یہ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی طرف سے جو ہے وہ پورا ایک بتایا گیا کہ کہاں جو ہے اس وقت فوج بزی ہے اور جو حالات ہیں 3 لاکھ جو لوگ چاہیے اس وقت آرمی کے آفیشل وہ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی جب بریفنگ ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد مطمئن تھے بینچ بھی کہ یہ جو ان کی طرف سے جو ان کی ہے بات کہ جی اس وقت جو حالات ہیں سیکیورٹی کے اس میں وزن ہے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی کل کا جو دن تھا اس میں بیک ڈور چیزیں چلیں جو ہے وہ اس میں ایک پٹیشن فائل ہوئی شام کو جو آج لگی پٹیشن ایک شہری ہیں سردار. بٹ وہ تو مینٹینیبل نہیں ہے. نہیں اس پہ نوٹس ہو گئے، وہ اسی پہ نوٹس ہو گئے. بٹ وہ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر جو فیصلہ آیا ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ فنڈز کا انتظام کریں. وہ 2 علیحدہ سیپریٹ چیزیں ہیں. وہ آج 2 آرڈر جاری ہوئے. آپ وہ آرڈر دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینس منسٹری کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی. وہ انہوں نے کہا مینٹینیبل نہیں، لیکن اسی طرح وہی استدعا کی ایک شہری نے
جو شہری شام کو جو ہے وہ اس نے پٹیشن دائر کی اور پھر اس طرح کی شہری آپ کو پتہ بہت ہے جی وہ کمال پاکستان کتنی کو ترقی کر گیا کہ منسٹری آف ڈیفینس کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اور ایک شہری کی درخواست جو ہے وہ ماشاء اللہ، وہ پٹیشن بھی اس میں بھی وہی استدعا ہے. یہ ہے ہمارا پاکستان. اب یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کو اس طرح کیوں آپ یعنی لوگوں کو یہ کہیں کہ جی یہ آپ میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کی کوئی بات نہیں مان رہے، ہم ایک عام شہری کی بات مان رہے ہیں. حالانکہ وہ عام شہری جو ہیں وہ انہوں نے بھی جس طریقے سے وہ آئے اور جس طریقے سے ارینج کیا گیا اس پہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے. تو وہ پٹیشن پہ آج جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور 2 ججز نے نوٹس کیے سیاسی جماعتوں. میں اگر آپ سے نٹ شل میں پوچھوں، جو ملاقات ہوئی ہے پرسوں، کیا اس کا کوئی آؤٹ کم نکلنا ہے یا نہیں نکلنا؟ وہ یہی آؤٹ کم ہے جو نکل رہا ہے. میرا خیال ہے چیزیں کلیئر ہیں کہ جی سیکورٹی تو نہیں پرووائڈ ہو سکتی. یعنی منسٹری آف ڈیفینس کی درخواست مینٹینیبل نہیں ہے، شہری کی قابل قبول ہے، یہی آؤٹ کم ہے. دیکھیں سیکورٹی پہ آج بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس میں بڑی باتیں ہمیں بتائی گئی، کاش ہمیں پہلے بتائی جاتی. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ کورٹ آف لاء میں یہ پوائنٹس ریز نہیں کیے کہ جی ہم نے مردم شماری کا بھی مسئلہ ہے. نہیں، سب کچھ تھا. وہ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا. میرا خیال ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ برف پگھلی ہے صرف اس بریفنگ میں. اب یہ باتیں بتائی ان کیمرہ بریفنگ تھی، ہمیں نہیں پتا. وہ تو اٹارنی جنرل کو بھی عدالت نے کہا، کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ جی یہ باتیں اس وقت پیش کرتے نا جس وقت ہیئرنگ چل رہی تھی. اس وقت بھی پیش ہو رہی تھی. میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی ساری باتیں خیال میں عدالت کا دھیان نہیں گیا. دھیان ساری باتیں یہی تھیں. ایون ڈیفینس سیکرٹری نے کہا کہ ہم ان کیمرہ آپ کو کرتے ہیں، لیکن نہیں سنا گیا. تو یہ آؤٹ کم ہے آپ کے خیال میں؟ آپ درمیانی راستہ نکل دیکھیں، اب راستہ جو ہے یہ ہے ایک طریقہ کار کہ جی میرا خیال ہے چیزیں طے ہیں کہ کہاں کس طرف جانا ہے. کیونکہ ایک چیزیں 2 ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن چاہ رہی ہے حکومت اور چیف جسٹس نے کہا ان بٹوین کچھ ہوگا، لائک مڈل وے نکل آئے گا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی اور چیف جسٹس بھی چاہیں گے کہ میرے ٹینور میں ہی الیکشن ہو. یہ آگے اس کے وجہ ذرا آگے میں ڈسکشن کرنی ہے. پھر قانون کہاں جائے گا؟ اگر مڈل وے نکل سکتا تھا تو پہلے کیوں نہیں نکلا؟ آپ کی کیا خبر ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آرٹیکل 254 جو ہے نا وہ آئین میں واضح ہے. یہ وہی کچھ ہے جس کے تحت 14 مئی کی تاریخ دی گئی ہے. وہ کیا آئین سے باہر ہے 90 دن؟ وہ نہیں ہے. لیکن نا جب دل کرتا ہے تو کے پی میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہیں. وہاں پاکستان کا آئین نہیں لگتا کہ 90 دن میں وہاں الیکشن ہو. وہاں 14 مئی کی تاریخ نہیں ہے. وہاں تو پھر گورنر نے 8 اکتوبر ہی دے دی ہے نا. اب گورنر کو آپ پوچھ نہیں سکتے کیونکہ پھر صدر کو بھی پوچھنا پڑے گا، ورنہ تو کابینہ بھی اس کے اندر آرٹیکل 48 کے تحت تو سارے کے ساروں کو استثناء حاصل ہے. لیکن گورنر اور صدر کو نہیں چھیڑا جاتا، باقی سب کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، بات بھی کی جاتی ہے. ایک آرٹیکل 5 بھی ہے، وہ ہے آئین سے وفاداری کا. وہ ہر شہری پہ فرض ہے اور وہ پچھلے سال قاسم سوری صاحب نے پوری اسمبلی پہ لگا دیا تھا کہ ہر شہری کے علاوہ ہر حلف لینے والے پہ اور بھی زیادہ ضروری ہے. تو یہ سب کو مد نظر رکھ کے کام کرنا ہوگا کہ آپ ادھر ایک پوائنٹ ادھر سے اٹھائیں، ایک پوائنٹ ادھر سے اٹھائیں. وہ جو بات ہو رہی ہے عام شہری کی، تو کیا الیکشن کمیشن کے سیکرٹری میں یہ جرت ہو سکتی تھی جو اس نے 2 لائنوں کا جواب دینا تھا کہ میں اسناد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پیسے ملے نہیں ملے، یس نو تھا نا. اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ آج دہرائی گئی کہ ہاں یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، فلاں الیکشن بھی نہیں ہوا، فلاں. بھائی یہ سب وہ بتانا چاہ رہے تھے، آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے. آپ نے صرف اسد عمر کو سنا، سیاسی جماعتوں کو نہیں سنا. اب بس یہ کیا کہ یہ ایک نئی درخواست کے تحت ساتھ اس کو کور بھی دیا کہ 27 تک آپ پیسے دے دیں. کیا وہ جو سوال ہوا کہ جی سپلیمنٹری گرانٹس کی کیا کبھی پیشگی منظوریاں لی گئی، لیکن کبھی اسمبلی نے حکومت کو منع بھی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے منع کیا ہے تو اب اسمبلی سامنے کھڑی ہے، حکومت پیچھے ہٹ گئی. حکومت نے 4-3 کا کہنے کے باوجود اس فیصلے پہ عمل درآمد کابینہ نے کیا ہے، اس کو کیا ہے. لیکن وہ آگے چلا گیا نا 27 اپریل تک کا. کیا عدالت نے ٹائم دیا آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کو انڈو کریں. بیسیکلی یہ ہے کہ انڈو کریں قرارداد اور جو کچھ اسمبلی سے بیچ کا راستہ نکالیں. نہیں اس کو واپس کریں اور پیسے دیں. لیکن جو 21 ارب روپے مانگے. لیکن اصل ایشو وہ ہے کہ کل جب ساری سیاسی جماعتیں آئیں گی، زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم آپس میں بھی اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. سر وہ میں نے سیاست دانوں سے پوچھنا ہے، میں آپ کی خبر جاننا چاہتا ہوں. میں اسی لیے آ رہا ہوں نا کہ یہ سب جب خبر اس دن آئی تھی پرسوں پروگرام میں نے اپنے ایکسپرٹ میں دی 7:29 پہ کہ شارع دستور پہ لوگوں کی ملاقات شروع ہے اس وقت، اور اس میں انصاف دینے والے بھی ہیں، اس میں اپارا والے بھی ہیں اور پنڈی والے بھی ہیں. تو اس کے بعد یہ آج ایک کور ہے. مجھے بتائیں، اسناد صاحب سپریم کورٹ میں تھے، کیا کوئی کاز لسٹ صبح جاری ہوئی تھی جب یہ خبر آ گئی تھی کہ آج یہ کیس لگ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے اپنے اہلکار ان جرنلسٹوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ خبر کدھر سے آئی ہے.
کہیں تو تھی نا خبر, تو بیک گراؤنڈ میں کچھ طے ہوا تھا, تبھی یہ کیس بھی لگ گیا, سب کچھ ہوا. میرا خیال ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو اور ہمیں اس ملک کو ایک رستہ دینے کی طرف چل پڑی ہے, ہمیں اسے خوش آئند کرنا چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے. کنڈی صاحب, آپ کے خیال میں ویسے آپ پہلے مجھے اپنے ذرا مذاکرات کا احوال تو بتائیں. مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو گئے آپ لوگ کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل بھائی, آج ہم گئے تھے ڈی خان, کیونکہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے فاتح خوانی نہیں کی تھی مذہبی امور کے جو وزیر فوت ہوئے تھے شکور صاحب اس کی, تو وہاں پر فاتح خوانی بھی ہوئی اور ڈیفینیٹلی سیاسی بات چیت بھی ہوئی. تو ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہیں, اور پولیٹیشین ہمیشہ ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں, اور ہم نے جیسے کمیٹی بنائی تھی جس میں 7-8 جماعتوں سے ہماری کمیٹی نے بات چیت کر لی ہے, اور آج بھی بات چیت کی ہے بلاول صاحب نے مولانا صاحب کے ساتھ. ہم زیادہ ہوپفل ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں اور وے آؤٹ نکالیں اس چیز کا, کہ وے آؤٹ جو ہے وہ نکلے اور ہم آپس میں بیٹھیں اور اس چیز کا جو ہے وہ حل نکالیں. تو ہم زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ ڈائلاگ سے بلیو رکھتی ہے, تو ہم زیادہ ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ ڈائلاگز ہوں گے. مولانا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, کہ کیونکہ جو پولرائزیشن پچھلے 9 سال میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے پھیلائی تھی صوبے میں اس ملک میں, تو وہ بھی سب کے سامنے تھی. تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا. آپ کو کیا لگا مولانا صاحب کی باڈی لینگویج سے, کہ کیا وہ قائل ہو جائیں گے یہ مذاکرات والی جو آپ کی تجویز ہے؟ دیکھیں, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, اور دیکھیں جنگوں میں بھی آخر میں جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں, اور مذاکرات سے یہ نکلتے ہیں. مولانا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک تھا, اور ہم بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے, باقی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ زیادہ ہوپ فل ہوں گے. پہلے بھی ہم پی ڈی ایم کی جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, آپ نے اپنی جماعتوں کو ڈائلاگ کے ذریعے قائل کیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اور آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں استعفے دیں کیونکہ آپ کو سندھ کی حکومت پسند ہے. آج یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں ہمارے استعفے بھی واپس کریں, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنائیں, ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کی صوبائی اسمبلی بھی, ان کا بس چلے تو صوبائی اسمبلی بھی بحال کریں. تو سر ہم یہ تصور کریں کہ یہ 27 اپریل سے پہلے کم سے کم پی ڈی ایم میں اتفاق ہو جائے گا کہ مذاکرات کرنے چاہیے. کوششیں جاری ہیں, ہوپ فل ہے انشاءاللہ, خدا خیر کرے گا. نہیں سر, اللہ تو خیر کرے گا بے شک, بندے کے میں حالات سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, بندہ خدا کیا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. 27 تک آپ اپنے اتحادیوں کو سب آپ لوگ مان جائیں. دیکھیں آپ کے اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں لینی چاہیے, ہمیں اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے, اور وہ حل کرنے چاہیے ہمیں بیٹھ کے. تو کر لیں گے آپ لوگ, 27 تک اتفاق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں تو بڑا ہوپ فل ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. مولانا صاحب کو بھی منا لیں گے آپ لوگ کسی نہ کسی طرح, کوشش میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں, خدا خیر. جی ملکہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 27 تاریخ تک فنڈز ریلیز کر دیں گے, اور اتفاق جو پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, منا لیں گے ان کو, یا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے, اور جو آج سپریم کورٹ کی اوبویسلی جو موو ہے یا جو فیصلہ ہے اس سے آپ لوگوں کی کوئی امید پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں عادل, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پر 2 عدالتی فیصلوں کی آرڈرز کی بات ہو رہی ہے. حسنات ملک صاحب نے جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی پروسیڈنگز کے اوپر, اس کی انہوں نے وضاحت پیش کی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا جو تحریر نامہ ہے اس سے کیا واضح ہوا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس جو آئین کے محافظ بن کر منظر عام پر آئے ہیں, انہوں نے واضح میسج دیا ہے, حکومت وقت کو بتا دیا ہے کہ آئین کی بالادستی سر فہرست ہے, آئین کے اوپر تو عمل درآمد ہم کروائیں گے. ان کو مواقع فراہم کیے ہیں, ان کو اندیا دیا ہے کہ حکومت وقت اور پارلیمان جو ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے. قائمہ کمیٹی نے جو کردار ادا کیا اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کی جو پٹیشن ہے اس کو قابل سماعت نہیں قرار دیا. الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بھی سوال اٹھایا. سو بہت ساری چیزیں اس دفتار کے اندر بھی کہی گئی کہ 1952 سے 1992 سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. تو اب کیا ایسا کیا معمہ پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اور جو ہمارے آئینی ادارے ہیں, جو وزارت دفاع ہے, وہ الیکشن کرانے سے قاصر ہے. تو دیکھیں جب چیز ہمارے سامنے واضح ہے اور جس سے ہمیں اور پوری پاکستان کی عوام جو ہے اس کو ایک امید اور نوید ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت کے ججز اپنے تحریر نامے کے اوپر کسی بھی طرح سے عمل درآمد کرائیں گے, اور وہ آج واضح ہو گیا. جہاں تک دوسری بات آپ نے کی کہ مذاکرات, فیصل کریم کنڈی صاحب نے بات کی, میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں. دیکھیں ایک مشکل ماحول ہے,
ہمارے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آئین کو پامال کر رہے ہیں, جو آئین شکنی کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمارے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے پچھلے 1 سال کے اندر, لیکن سیاسی رہنما جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے اور پاکستان کے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس تلخ ماحول کے اندر بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. لیکن میرا آپ کے ٹاک شو کے توسط سے ان سے سوال ہے, اگر آپ ہم سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس طرح پابند سلاسل کر کے ان کے اوپر تشدد کر کے آپ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ سیاسی ماحول کے اندر کشیدگی ختم نہیں کرنا چاہتے. ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ اس کے اندر تو ان کا جو کال آف فیل ہے اس کے اندر تضاد ہے. آخری بات میں کر دوں, دیکھیں جو بھی مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا, اور یہ وضاحت سے ہم کہہ چکے ہیں, وہ پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر ہوگا. دائرے کار سے باہر کوئی بھی مذاکرات کا عمل پاکستان تحریک انصاف آگے نہیں بڑھائے گی. مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن آئین کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتے. کنڈی صاحب, جو بیسیکلی ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں آپ کو کہ آپ بات چیت کی بات تو کریں, اور یہ اس کو آپ سمجھ لیں یہ ان کی فرسٹ کنڈیشن ہے کہ ایک طرف آپ لوگ جو ہے وہ ان کے بندوں کو اریسٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو یہ بیسیکلی آپ کو ایک ہنٹ مل رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, جو ملکہ صاحبہ بھی بات کر رہی ہے, کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے پہلے آپ کو اس ٹینشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنا ہوگا. پھر دوسری کنڈیشن یقیناً یہی ہوگی کہ کچھ لو کچھ دو, وہ سیکنڈ فیز ہوگا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عید کے وقت جو عمران خان صاحب اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ اب ان لوگوں پر تھوڑا ہلکا ہاتھ ہوگا اور پھر مذاکرات ہی مذاکرات چلیں گے عید کے بعد تک. عادل, میں ان سے یہ اگری نہیں کرتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں اپنے کرتوت ہیں ان کے, ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دیں, جیسے بار بار این آر او کو پیٹ رہے تھے, تو این آر او تو ہم نہیں دیں گے ان کو. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے مذاکرات کی آڑ میں ہمیں این آر او چاہیے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے جو ہمارے اس کے آج ملائکہ صاحبہ کی بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو ظلم نظر آ رہا ہے. کیا ان کو اس وقت ظلم نہیں نظر آ رہا جب اس وقت ان کی حکومت میں ان کے مخالفین کو گرفتار کیا جا رہا تھا؟ ایک خاتون لیڈر کو رات کو 12 بجے عید کی رات کو ہسپتال سے جیل شفٹ کیا جا رہا تھا. اس وقت ملائکہ بخاری صاحبہ کے جو ہے اس وقت جو ہے وہ ظلم اور زیادتیاں ان کو یاد نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا, ان کی حکومت میں کیا ہو رہا تھا. سر اب مسئلہ یہ ہے نا, ہم سیاسی جماعتوں سے جب ہم ان سے پوچھتے تھے یہ سوالات تو وہ کہتے تھے کہ یار ان پہ تو کیسز ہیں اس کی وجہ سے, اور آج آپ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں, یہ آپ کو کہتے ہیں کرتوت, ان کو تو پھر بات چیت کیسے ہوگی؟ نہیں تو ہم کیسز کیسے وڈرا کریں بھائی؟ ہم کیسز وڈرا کریں؟ ہم بولے کہ ان کو آپ سارے کیسز کی وڈرا کر دیں اور کہہ دیں یہ تو دیکھیں عدالتوں سے ریلیف لیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کو. دیکھیں وہ تو ہم نے بھی ریلیف عدالتوں سے لی ہے, یہ بھی یہ عدالتوں سے رجوع کریں. ہم نے دو 3 سال ہم نے عدالتوں سے. جی میں آتا ہوں آپ کے پاس. لیکن میں اس بات سے بھی اگری نہیں کرتا کہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی اعتراض اٹھایا ہے, سپریم کورٹ نے جو ہے ان کے باقی کردار پہ بھی سوال اٹھایا. دیکھیں ہماری بھی پارلیمنٹ ہے, میں اس کا ذرا جواب لے لوں ذرا ملکہ صاحبہ سے. جی کنڈی صاحب کوئکلی ذرا فنش کیجئے گا, میں نے بریک لینی ہے. عادل میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ شاید سمجھنے میں آپ کو بھی غلطی ہو گئی, ان کو بھی ہو گئی. نہیں مجھے کیا غلط فہمی ہو گئی ملکہ صاحب؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان سے کوئی بھی رعایت مانگ رہے ہیں. نہ ہمیں ان سے NRO2 چاہیے, نہ ہمیں ان سے رعایت چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میرا جو سوال ہے بیسیکلی وہ ہے سازگار ماحول اس وقت ہوگا. میرا سوال بیسیکلی یہ تھا, میرا انہوں نے اپنا جواب ضرور دیا, آپ اس پہ رسپونڈ کریں. میرا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ جب آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, پھر آپ پوائنٹس لاتے ہیں, آپ کا ایجنڈا ہوگا ان کا ایجنڈا ہوگا, تو اس میں ایک چیز یہ ضرور ہوگی کہ بھئی آپ ہمارے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, ہم آپ سے مذاکرات کیسے کریں. وہ تو آپ نے ابھی آن ایئر خود بھی کہا ہے کہ اگر ایک طرف یہ کریں گے تو پھر ہم کون سے مذاکرات میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میں ٹیکنیکلی میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گیو اینڈ ٹیک جب ڈائیلاگ شروع ہوگا تو آپ ان کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ ایک فکس ڈیٹ پہ تو آج عدالت نے بھی کہا کہ 8 اکتوبر کی بات اگر یہ کرتے ہیں تو 8 اکتوبر والی بات کوئی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کی بھی جو فکس ڈیٹ والی بات ہے وہ تو پھر یہ بھی نہیں مانیں گے, پھر بات چیت تو آگے نہیں بڑھے گی, پھر تو وہی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ وہ بیک ٹو سکوئر 1 ہوں گے. جی دیکھیں عادل, پہلے تو رعایت پاکستان تحریک انصاف کے بہادر جو لیڈران ہیں پاکستانی شہری جنہوں نے ان کی بربریت کا مقابلہ کیا ہے, وہ نہ ان سے NRO2 مانگتے ہیں نہ رعایت چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کی بربریت کا ان کے سیاہ دور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. تو اب جب ہم جیت ہی رہے ہیں, جب حقیقی آزادی کے اتنے قریب ہیں, تو ان سے رعایت لے کے ہم نے کچھ نہیں کرنا, اسی ماحول کے اندر آگے بڑھیں گے. لیکن ان کی جبر کی, ان کی آئین شکنی کی صرف آپ کے پروگرام کے توسط
مقصد سے نشاندہی کر رہے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے سیاسی رہنماؤں کی بات کی, پاکستان کے قانون کے مطابق احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا اور عوامی نمائندوں کو برہنہ کرنا, ان کے اوپر تشدد کروانا, ان کے خلاف 150 سابق وزیر اعظم کے خلاف 150 سیاسی کیسز بنانا, دونوں کے اندر بہت تفریق ہے. شاید فیصل کریم کنڈی صاحب اس تفریق کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کے پروگرام کے اندر اتفاق نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جائیں گے. دیکھیں قیادت نے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ طے کرنا ہے. دیکھیں کل نوٹس ایشو ہوا ہے, کل قیادت وہاں پر پیش ہوں گے, وکلاء وہاں پر پیش ہوں گے, وہاں پر دیکھیں گے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے اس کے اختصار میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن ہمارا موقف جو پہلے دن تھا جب اسمبلیاں تحلیل کی تھی, وہ موقف آج بھی یہاں پر ہے کہ آئین کے مطابق آرٹیکل 224 کے مطابق 90 دن کے اندر اس کے قریب تر انتخابات کے مطابق اس دائرے کار سے ہم بہت دور نہیں جائیں گے. فرحان صاحب, یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے, انہوں نے کہا بڑا معنی خیز ٹویٹ لگتا ہے, ویسے ان کا لگتا کیا ہے ہی, بلکہ مذاکرات میں سب شریک ہوں گے, کچھ براہ راست, کچھ بالواسطہ, اور ایجنڈا 1 پوائنٹ نہیں ہوگا. 1 پوائنٹ کا تو اندازہ ہے, الیکشن تاریخ ہے. یہ جو اب ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ میں نے خبر دی تھی 7:29 پر, یہاں یہ لوگ آ گئے, یہ تمام لوگ, یہ جو کہہ رہے ہیں کچھ براہ راست اور کچھ بالواسطہ اور ایجنڈا 1 پوائنٹ نہیں ہوگا, تھوڑا آپ سمجھا سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بیکاز آپ کی خبر سے ملتی جلتی بات وہی بات ہے کہ کچھ براہ راست بیٹھیں گے, وہ چہرے ہوں گے جو سامنے آپ کو اور ہمیں نظر آئیں گے کہ یہ کمرے میں بیٹھے ہیں, اصل وہ لوگ ہوں گے جو ان کو بٹھا رہے ہوں گے. دیکھیں نا, وہی کام ہوتا ہے اس پاکستان میں, کیونکہ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھتے. جب تک یہ براہ راست نہیں بیٹھتے تو پھر ان لوگوں کو تکلیف دینی پڑتی ہے, ان لوگوں کو تکلیف لینی پڑتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرائیں. پھر جب وہ اس تکلیف میں ان کی سیاستدانوں کی ڈیل کراتے ہیں تو وہ اپنا حصہ براہ راست رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, عمران خان صاحب کو نکال دیا, جنرل باجوہ کے اوپر بالکل ہر طرح کا آ رہا ہے, تنقید آ رہی ہے کہ جی وہ دونوں طرف کھیلتے رہے, وہ نواز شریف سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, ان کو بھیج کے بھی سب کچھ تھا. کیا ایک کال یہ جو پرویز الہی کو ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, یہ شیخ رشید کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, یہ کال ایک زرداری صاحب کو, ایک شہباز شریف کو یا نواز شریف کو ایک کال جاتی, سارے مسئلے ان کے حل ہو جاتے کہ جی ہمیں کیا بات کرنی ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے. نہیں چلے نا. آج بھی 1 سال کے بعد کہاں پہنچے میں 9 اپریل کو جہاں سے نکلے تھے وہیں دوبارہ پھر سپریم کورٹ کے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں. سپریم کورٹ پھر کہہ رہی ہے آپ سارے بیٹھ جاؤ. حل نہیں نکلتا جب تک براہ راست آپ نہیں بیٹھتے. انہوں نے اس دن بھی فوج سے مدد مانگی جب انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں, اور جنرل باجوہ نے پھر تصدیق کی کہ ہاں مجھے پی ایم ہاؤس میں وزراء نے کہا کہ پی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ واپس لے لیں, میں اسمبلی توڑ دوں گا. انہوں نے پبلکلی جلسہ کر کے, یعنی وہ میٹنگ کر کے تردید, انہوں نے پھر پریس ریلیز جاری کی, پی ڈی ایم نے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی کہ ہمیں یہ آفر آئی تھی. اگین میں کریڈٹ نہیں لیتا, لیکن ایک بات سچ ہے, اس وقت بھی میں نے یہ خبر دی. آپ کے خیال میں نون لیگ اس مذاکرات سے کیا چاہتی ہے؟ نہیں, نون لیگ بھی ٹائم گین کرے گی نا, جو ان کے پاس اور کیا ہے ٹائم گین نہ کرنے کے علاوہ. 8 اکتوبر تو نہیں ہو سکتا. اگر ڈائیلاگ ہوگا تو نہ ان کی چلے گی نہ ان کی چلے گی. 8 اکتوبر تو نہیں ہو سکتا, اور نہ پھر 14 مئی ہوگا, کوئی بیچ کا رستہ ہی ہوگا. بیچ کا رستہ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی ریٹائرمنٹ ڈیٹ بھی موجود ہے. ایک وہ بھی آج انہوں نے قرآنی آیات کے ساتھ جب شروع کیا کہ لوگ مجھے یاد کریں, ہمیں سب چیزیں وہ بات کر کے کہیں. وہ ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جب وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا تو صرف الیکشن سے ہٹ کے, کیا میاں صاحب کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریلیف ہو؟ دیکھیں اس کے اندر پھر سارا کچھ ہوگا نا, پھر عمران خان کا بھی ریلیف ہوگا, پھر اس میں نواز شریف کا بھی ہوگا, پھر کچھ اصلاحات بھی ہوں گی. سیاستدان کوشش کریں گے کہ عدالتوں کے بجائے اپنا مسئلہ, پھر اسمبلیوں میں جو اسٹے آرڈر ملا ہے کہ ساری ممبرز گھروں سے نکل کے اور الیکشن کمیشن کہ باہر گیٹ پہ شارع دستور پہ رکے ہوئے ہیں, ان کو پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک آرڈر کے اوپر ہی رکے ہوئے ہیں نا, کیا وہ 90 دن کے اوپر نہیں ہے؟ وہاں 60 دن الیکشن, ضمنی الیکشن 60 دن میں نہیں ہونا تھا, کیوں سٹے ملا؟ وہاں پاکستان کا آئین کہاں چلا گیا؟ کے پی میں میں پھر کہتا ہوں وہاں پاکستان کا آئین نہیں لگتا. یہ صرف پنجاب میں والی بات بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل آپ کو سب چیزیں ملا کے چلنی پڑیں گی, پھر ایک فیصلہ لیں گے. مذاکرات ہوں گے تو وہ اس کی کئی جہتیں ہوں گی, کیونکہ پاکستان کی اکنامک پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ صرف الیکشن بلائے. الیکشن ضرورت ہے, اور آپ کے خیال میں پھر مڈل وے یعنی الیکشن بیچ میں ہو سکتا ہے, پھر الیکشن کی ڈیٹ تو نکلے گی. فیئر انف. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ یہ بالکل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آلریڈی عدلیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی چیز جو ہے وہ طے ہو چکی ہے. اب یہ ساری فارمیلٹی ہے, میں رانا صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اور عدلیہ یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال آج بھی انہوں نے مشورہ دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ بیٹھیں, اس طرح بیٹل فیلڈ الیکشن جو آپ چاہ رہے ہیں اس طرح آپ کی فائدے میں بھی نہیں ہے, آپ مذاکرات کی طرف جائیں.
میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی چیف جسٹس کی بات کی وزن دے گی، کیونکہ اس وقت جو پورے سسٹم میں آپ کے خیال میں عدالت نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے کہیں سے اور کہا ہے کہ جلدی بیٹھ جاؤ ڈائلاگ کر لو، کہیں سے ریلیف مل رہا ہے عدلیہ میں تو پی ٹی آئی کو، تو وہ سپریم کورٹ سے، تو وہ ان کی بات کی وزن دے گی پی ٹی آئی۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو بھی جب کہا جائے گا ادھر سے کہ جی آپ بھی بیٹھیں اور یہ باتیں ہیں، ان نکات پہ آپ نے بات کرنی ہے اور یہ فائنل کرنا ہے، چیزیں بھی سیٹل آلموسٹ، صرف ڈیٹ کا ہونا ہے کہ اکتوبر میں بھی ستمبر کے پہلے ویک میں آ جائے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے الیکشن کی بات ہو۔ یہ میرا نہیں خیال کہ جو پی ٹی آئی کا سٹانس جو ہے کہ 90 دن، میرا ایک سوال ہے، پھر وہ 90 ڈیز کہاں گئے، وہ آئینی قانونی شکیں کہاں گئیں، اور پھر کے پی والا تو ہم کر چکے ہیں نا، وہ تو گزر گیا نا جی، پنجاب میں بھی گزر گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تو اس کا اسپیس تو تھی، کانسٹیٹیوشنل جو تو بہتر تھا پھر پولیٹیشین پہلے خود ہی آپس میں کر لیتے، کیونکہ دیکھیں یہ اس چیزوں کو آپ جوڈیشل پالیٹکس کو اوور لک نہیں کر سکتے۔ چیزوں میں آپ دیکھیں نا جو حالات بنے، ایک جج کے خلاف ریفرنس فائل ہوئی، کمپلین فائل ہوئی، وہ چیزیں بھی ہیں۔ پھر آگے جب جسٹس قاضی فیضان آئے، انہوں نے جب آئیں گے تو کچھ ججز کو انسیکیورٹی بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر طے ہوں گی۔ پالیٹکس از ایوری ویئر، بالکل، میں ایکسیپٹ ان پارلیمنٹ، ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ جو اگر یہ چیزیں آگے چلیں گی تو پھر وہ بھی ہوگا کہ آگے سیز فائر، جوڈیشری میں بھی جو حالات بنے آگے بھی شورٹی ہوگی کہ اس طرح کی چیزیں نہ بنیں۔ ویسے ڈائلاگ تو ملک کے مفاد میں ہے، ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ جو چیز ہے وہ تو نکل گئی نا کہ ود ان 90 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر آپ نے وہ الیکشن، وہ تو پھر بات آگے چلی گئی۔ دیکھیں وہ تو آج یہی تھا کہ اگر آپ سارے لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو اس میں، اور اکٹھے میرا خیال ہے وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کو کہیں سے اشارہ آئے گا وہ ادھر سے وہی بات سنیں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ اس طرح جب جوڈیشری کی طرف سے پی ٹی آئی کو کہا جائے گا، پی ڈی ایم ابھی مذاکرات اشاروں پہ کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ بالکل اس کونڈی صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں جی ایک بریک کے بعد۔ میرا خیال ہے سارے اشاروں پہ ہیں، ہر بندہ، ہر اشارے کرتے تھے سر، ہر ادارہ۔ پیپلز پارٹی تو پہلے کہہ رہی تھی نا کہ مذاکرات، لیکن جو اب حکومت کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے نا وہ ایسے ہر ادارہ کیا، پھر یہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، آپ کے والی بات نہیں، تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ملا ہے کہیں سے اور اب سب جو ہے سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ایک بریک لے بند گلی میں چلے گئے ہیں ڈسکشن سارے۔ کریں گے۔ جی ویلکم بیک۔ ملکہ صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ جب بیٹھیں گے ڈائلاگ پہ، ویسے تو ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اشارہ ہوا ہے اور ہر طرف اشارے چلیں اور پھر اب کام شروع ہو گیا ہے، ڈائلاگ ہم دیکھ بھی رہے، ہو رہی ہے بات چیت۔ آپ جب بیٹھیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی صرف کہیں کہ ہمیں یہی تاریخ ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ڈائلاگ تو نہیں ہے، پھر تو ایک آرڈر ہے جس کو امپلیمنٹ سپریم کورٹ نے کرا دینا ہے۔ لیکن ماحول ایسا بن گیا جس میں اب آپ لوگوں کو مل کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا، کیونکہ جہاں سپریم کورٹ بھی آرڈر کرے گی، پھر جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ جی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا مانگیں گے اور کیا دیں گے؟ ذرا مجھے اگر ون لائنر میں سمجھا سکیں۔ نہیں عادل، پہلے تو دیکھیں آپ اس پروگرام کے حصے سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں اور میں احترام کرتی ہوں جو تجزیہ کار ہے ان کا، لیکن یہ قیاس رائیوں پہ بات ہو رہی ہے، بات کسی ٹھوس شواہد کے اوپر نہیں ہو رہی۔ ہم قیاس رائیوں پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شہری نے اگر ایک پٹیشن فائل کی تو اس کا اندیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے بیچ میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اس کا اندیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اشارے مل چکے ہیں، اس کا اندیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ٹیبل پہ آئیں گے اور سارے اشاروں کے اوپر اپنے آگے کے سیاسی امور کو چلائیں گے۔ ہم پہلے بھی وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ جو بھی معاملات طے پائیں گے وہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے اور ایسی چیزوں کے اوپر مبنی ہوں گے جو کسی سے چھپائی نہ جائیں۔ پہلی بات تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی بات کرے گی سیاسی رہنماؤں سے، اگر ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، اس کے حدود و قیود طے ہونے ہیں، اس کی دائرہ کار طے ہونے ہیں، تو وہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے اور ان کو اعتماد میں لے کر کی جائیں گی۔ ہم چھپ کر کسی کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ریلیف آپ لوگ نہیں دیں گے؟ مطلب کوئی ڈائلاگ شروع ہوا، اگر انہوں نے آپ سے ریلیف مانگا، آپ نے ریلیف مانگا؟ پاکستان کے آئین کے اندر دیکھیں ہم ایک سیاسی جمہوری رویہ رکھنے والی جماعت ہیں، ہم آئین کے پابند ہیں۔ ہم نے آئین شکنی کو 12 مہینوں میں بہت غور سے دیکھا ہے۔ شریف خاندان کے جو سربراہ ہیں، سابق نااہل وزیر اعظم کے اوپر کے اندر جو دائرہ کار طے ہے اس کے مطابق وہ نااہل ہیں،
تاحیات نااہل ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر ان کے پاس واپس آنے کی یا اہلیت رکھنے کی عوامی منصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ رعایت تو تحریک انصاف اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت بھی انہیں نہیں دے سکتے. تو یہ بات کرنا تو مسئلہ یہ نا یہ ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پھر جو کے پی کے الیکشن کیسے جا کر ان کو ریلیف دیا جائے گا. جو کے پی کے الیکشن ہے وہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے نا 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. وہ چلے گئے ہائی کورٹ کی طرف اور وہ چلے گئے کے پی کی طرف, اور یہ جو ہے فرق باتیں ہیں. جی پنجاب زیادہ جلدی ہے. یہاں پر ایم این ایز کی پٹیشن کی بات ہوئی, اس سے بھی یہی اخذ کیا گیا. جی اخذ کیا گیا کہ ایم این ایز کی پٹیشن بھی کسی وجوہات کی وجہ سے کی بنا کے اوپر رکی ہوئی ہیں. دیکھیں وہ الگ بات ہے, وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیگر ہائی کورٹس کے اندر ایک کیس قابل سماعت ہے, زیر التوا ہے, اس کے فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں. جہاں تک کے پی کی بات ہے, جتنا میں جانتی ہوں سمجھ رہی ہوں اس کیس کو, اس کے اندر جو گورنر کے وکیل ہیں انہوں نے شاید وڈرا کر لیا اپنے آپ کو کیس سے, تو ان کے دلائل کے بغیر کیس آگے نہیں بڑھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کریں. اور وہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیس یہ زیر التوا ہے, اور وہاں پر بھی فیصلہ ہونا ہے, اور فیصلہ ایسا ہی ہونا ہے جو یہاں پر ہے, کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا تحریر نامہ جو ہے وہ باقی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اوپر لازم ہے. تو وہاں پر لیکن اب اس میں مسئلہ یہ نا کہ آپ لوگ بھی اس کو اس طرح پرسو نہیں کر رہے جس طرح پنجاب کو کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ بھی اس کو اس طرح پرسو نہیں کر رہے جس طرح پنجاب کو کر رہے ہیں. پنجاب پہ زیادہ فوکس ہے. خیبر پختونخوا میں ذرا کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں کوئی ریلیز کوئی ڈائیلاگ اگر شروع ہوگا بنایا جاتا ہے. جی اوکے پوائنٹ ٹیکن. ملکہ صاحب آپ کہہ رہی ہیں بیانیہ بنایا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے الیکشن اگر ہونے تو دونوں صوبوں میں ہونے, 90 ڈیز کی اگر وہ شک لگنی ہے تو دونوں پہ لگنی ہے, لیکن وہاں اتنا اصرار نہیں دکھائی دیتا. کنڈی صاحب وہ کہتی ہیں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کریں گے, نہ کوئی ریلیف پی ایم ایل این لے سکے گی نہ آپ لے سکیں گے, ہم تو صرف ایک بات کریں گے کہ الیکشن کراؤ ٹائم پہ کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے, ورنہ سپریم کورٹ کو فیس کرو. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ لوگ یہ نہ کر سکے. جی دیکھیں ہم تو پہلے سپریم کورٹ کو فیس کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں وہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بات یہ کہ ہم بھی کہتے کہ ہو. دوسری بات یہ کہ ان سے ریلیف مانگا کس نے ہے؟ کیا میاں صاحب جب ملک سے باہر جا رہے تھے انہوں نے ریلیف نہیں دیا؟ ان کے عمران خان صاحب نہیں کہا کہ مجھے اپنے ڈاکٹروں نے غلط رپورٹ پیش کی بقول ان کے, ٹھیک ہے انہی کے ڈاکٹر نے کیا, وہ ڈاکٹر فیصل تھے اور ان کی جو وہ ہیلتھ منسٹر تھی کیا تھی جو کچھ بھی تھا. لیکن چیز یہ ہے کہ ان سے تو ریلیف کسی نے مانگا نہیں. کس نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں؟ یہ ہم سے نارو مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز وڈرا کریں, ہم میڈیا اپوزیشن بنائیں, ہم نے جو استعفے دیے تھے ہم نے غلط کام کیا, ہم یہی بات کر رہے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں ہمارے استعفے واپس کرو, ہمیں مہربانی کرو دوبارہ پارلیمنٹ میں آنے دو. تو یہ تو ریلیف تو یہ مانگ رہے ہیں, نارو یہ مانگ رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ایسے کریں, لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے دیکھیں کہ پولیٹیکل فورسز جب ہوتی ہیں وہ بیٹھتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں انکنڈیشنل آئیں گے بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں بیٹھنا تو ان کی مرضی ہے, چلتا رہے سسٹم چل رہا ہے, مطلب ہے کہ چیز چل رہی ہے. نہیں پھر چلے گا کیسے کنڈی صاحب؟ پھر تو عدالت نے 27 تاریخ دی ہوئی ہے, اس کے بعد تو خدا جانے کیا ہوگا. تو الیکشن کمیشن کا الیکشن کر رہے ہیں ہم, تو ہم نے تو اپنی ٹکٹیں بھی فائنل کی ہوئی ہیں اور ہم اپنی ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں ٹکٹوں کی, ہم تو ریڈی ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح پنجاب کی لیے آواز اٹھاتے اس طرح کے پی کے لیے بھی آواز اٹھائیں. کے پی میں کیوں خاموشی اختیار آپ نے کی ہوئی ہے؟ ایسے لگ رہی ہے جیسے کے پی میں کوئی اسمبلی ٹوٹی ہی نہیں ہے اور کے پی میں کوئی 90 دن ان کو نظر ہی نہیں آ رہے. کے پی میں جو کچھ بھی ہو جائے پشاور ہائی کورٹ ریفر کر دیا نا مسئلہ, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا وہ ہے نا کہ پشاور ہائی کورٹ ریفر کر دی اور پھر آپ جو ہے وہ موٹر وے سے نہ جائیں, آپ جی ٹی روڈ سے چلے جائیں, تو یہ والی بات ہو گئی نا. تو مطلب ہے کہ وہ اسی طرح مطلب تو کہتے ہیں الیکشن ہو ایک ہی دن ہو اور پورے پاکستان میں ہو, اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ ایسا تو نہیں کہ آپ دونوں ہی ہمیں دکھا کچھ رہے ہیں ٹی وی پہ اور پیچھے جو ہے وہ معاملات بہت قریب جا رہے ہیں اور ایک دم سے جو ہے وہ پتہ چلے کہ جی یہ ایجنڈا تھا. نہیں, آپ انشاءاللہ آپ یہ بالکل اطمینان رکھیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی بیک ڈور جو ہے وہ نہ رابطے ہیں اور نہ کریں گے. ہم کریں گے تو میدان پہ کریں گے, یو ٹرن کے ماہر ہیں, فوراً ہی جو ہے یو ٹرن مار لیتے ہیں. تو جو کچھ بھی کریں گے ہم عوام کے سامنے کریں گے تاکہ عوام ان کو دیکھیں. اور آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ یہ سکسیسفل ہو جائے گا مسئلہ؟ دیکھیں ہم تو کیونکہ پیپلز پارٹی کا اصرار ہے, کافی ٹائم سے پیپلز پارٹی فورس کر رہی ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ ڈائیلاگ کر لو. سب سے پہلے دیکھیں ہم نے تو سب سے پہلے ہی کمیٹی بنائی, اپنے ساتھ 8 اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں. ہم آج بھی ہم نے ڈی خان میں یہی باتیں کی ہیں. ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے, ہم باقی جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سیاستدان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی, اور سب سے زیادہ نقصان ہی سیاستدانوں کو ہوگا اس پورے پروسیس کا. اگر خدا نخواستہ کوئی یہ ڈیڈ لاک اسی طرح قائم رہا تو کون تو پھر سیاستدانوں کو نقصان. یہ بات بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ون لائن جی آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس ایوری ویئر ایکسپٹ پارلیمنٹ. میں نے کہا جو ہے پالیٹکس از اونلی ان پارلیمنٹ
اور اداروں میں ہم پالیٹکس میں ہر اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. انہوں نے غلط کیا ہے, وہ اسمبلی چھوڑ کر گئے, انہوں نے میدان خالی چھوڑا, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے انہوں نے استعفے غلط دیے, لیکن الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمان کی تکمیل کمپلیٹ وہ تبھی ہوگی جب آپ لوگ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے کوئی سولوشن نکالیں گے. ادروائز ہمیں پتہ ہے کہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ میں رہا ہے, پارلیمان میں سولوشن نہیں ہے اس وقت اس مسئلے کا. انہوں نے استعفے دیے, ہمیں نہیں دیے. جی میں نے آپ سے کہا, میں اقرار کر کے یہ بات آگے بڑھ رہا ہوں کہ چھوڑی تو انہوں نے ہے, لیکن پارلیمان کے پاس مکمل سولوشن نہیں ہے. جی ملکہ صاحبہ 30 سیکنڈز پلیز. جی بالکل, دیکھیں ہم نے اصولی موقف کے مطابق پارلیمان کو, ایک بے توقیر پارلیمان کو ہم نے چھوڑا, اور جب ہمیں محسوس ہوا کہ اس پارلیمان کے اندر ہماری عددی اکثریت ہونے کے باوجود ایک اپنی, سن لیجئے مکمل کر لوں, اپنی ہی پارٹی کی بی ٹیم کے ممبر کو, اپنے مستقبل کے ٹکٹ ہولڈر کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف بنایا, تو ہم نے اس اعتراض کو اور اپنی عددی اکثریت کے مطابق اس عہدے, اس منصب کو لینے اور الیکشنز کے اندر کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کو مکمل کرنے کے لیے ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. ہم نے پارلیمان میں جانے کی کوشش کی, ان سے خیرات میں نہیں مانگا, میں مکمل کر لوں, خیرات میں نہیں مانگا, پاکستان کے آئین کے مطابق پارلیمان میں جانے کی ہم نے کوشش کی. نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر 4 مہینے میں کہیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے اور 4 مہینے بعد کہ ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے. پارلیمنٹ کو پھر تھوڑا سا تو سنجیدہ لینا پڑے گا نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر 4-6 مہینے بعد یہ فیصلہ کریں اب آپ رہیں. جی بالکل ہم سنجیدہ ہی لیتے ہیں, لیکن جب ایک سابق وزیر اعظم کو ایک سازش کے ذریعے ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر سندھ ہاؤس میں ضمیروں کی منڈی لگا کر اس کے منصب سے ہٹایا گیا, تو ہمیں اس وقت محسوس ہوا کہ پارلیمان اپنی توقیر کھو چکا ہے. اب آپ کو اس پارلیمان میں جانا ہی نہیں چاہیے نا ملکہ صاحبہ, پھر تو دیکھیں اب جانے سے تو بہت آگے آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک, ہم تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں. حسنات ملک صاحب, جی 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں نامکمل پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پارلیمان جس کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کی نمائندگی نہیں ہے, اس کی کوئی اس کی قراردادوں کی, اس کے فیصلوں کی, اس کی بلز کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کہا ہے کہ اگر تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی, اس سے کیا نہیں, انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہیں گے کہ جی اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ, جو پی ٹی آئی کا یہ بار بار آبجیکشن ہے کہ جی ہمیں وکٹمائزیشن کیا جا رہا ہے, ہمارے بندے پکڑ گرفتار کیے جا رہے ہیں, اس طرف اشارہ. تو الیکشن کمیشن کیسے روکے گا؟ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے نا کیئر ٹیکر کے دوران جو کچھ بھی چیزیں چل رہی ہوں وہ اس حوالے سے. مگر کیئر ٹیکر اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن سے بھی کیوں پوچھیں گے, وہ تو اپنا کام کریں گے. نہیں لیکن وہ جو ایک ٹائم اس میں الٹیمیٹ جو یہ 90 دن کے ہوتا ہے, یہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے, جو بھی اس کا سارا کیئر ٹیکر تو ان کے الیکشن کمیشن اگر چاہے تو ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ رک جائے. نہیں یہاں تو نہیں ہے, لیکن وہ پنجاب کی, اب یہ تو پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں بالکل الیکشن کمیشن نوٹس لے سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. کیئر ٹیکر آپ کو لگتا ہے پارٹیز کی باڈی لینگویج دیکھ کے, بے شک وہاں سے ایفرٹ ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے کسی نتیجے پہ پہنچے؟ دیکھیں یہ ان کو ہونا پڑے گا. اگر وہاں سپریم کورٹ نے ایک چانس دیا ہے, لیکن ڈیسیژن ہو چکا ہے, تو اب پی ٹی آئی کے علاوہ اس کے علاوہ چوائس کیا ہے؟ اگر چیف جسٹس صاحب کی بھی بات نہیں سنتے تو پھر ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے یہ جو ہے نلائیں, پی ڈی ایم سے یہ کہتے ہیں بیٹھنا نہیں ہے, تو پھر کس سے بیٹھنا ہے؟ اور ایک سیکشن جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں خان صاحب پہ بھی ایک کنٹیمپٹ کا معاملہ پینڈنگ میں ہے, میاں صاحب کا معاملہ بھی ابھی جب تک وہ واپس آئیں گے کورٹس کو فیس کریں گے پھر مسئلہ ہوگا. آپ کے خیال میں ان دونوں کے جو اوپر کیسز 160-50 ایف آئی آر ہیں, ادھر میاں صاحب کا لائف ٹائم بین اور یہ سب, یہ مسئلے حل ہوئے بغیر صرف الیکشن پہ ہو جائے گا؟ اصل ایشو ہی مسٹرسٹ کا ہے, اور مسٹرسٹ یہ ہے, اور ایک میرا خیال ہے ایک خوف بھی ہے کہ عمران خان صاحب جیسے بظاہر لگ رہا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر وہ کریک ڈاؤن, جو اس کی ایشورنس مل کیسے سکتی ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سوال تو صبح کو اٹھے گا ون فائن مارننگ اینڈ ہی ول ڈیسائیڈ کہ واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. اب جسچر جو ہے یہ چیزیں پتہ ہے, اور یہ یہاں نہیں ہے, یہ عدلیہ میں بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی کو اب نہیں ہوگی کہ یہ اس میں صرف چیز. ادروائز کیا ہوگا اگر پی ٹی آئی ایفرٹ نہیں کر پاتی تو سپریم کورٹ اپنا دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہاں بھی لمیٹیشن ہے, ان کو اپنے بھی چیزیں دیکھنی ہیں, اپنے لوگوں کو بھی سیکیور کرنا ہے. میں نے آرڈر دے دیا تو وہ پھر تو کچھ نہیں رہ جائے گا نا. دیکھیں وہ آرڈر جو ہے وہ جب آرڈر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا تو کیا کیسے ہوگا؟ عامر صاحب یہ دونوں پارٹی لیڈرشپس کا مسئلہ حل ہوئے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات, کیونکہ آپ نے خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی, لیکن جس طرح سن رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں
کیونکہ پی ٹی آئی کی تو سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ یہ کرتے ہیں، اور پی ایم ایل این الیکشن میں جاتی ہے تو اس کے لیے بھی خطرات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اس وقت توتی بول۔ دیکھیں جی، خطرات جس کے لیے بھی ہوں یہ کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گے کیسے؟ الیکشن میں تب جائیں گے جب امن و امان آپ کا درست حالت میں ہوگا۔ فوج نے واضح طور پہ جو بریفنگ دی ہے، جس کو ایڈمائر کیا ہے کہ جس طرح ڈی جی ایم او نے ہمیں بتایا ہے، اور جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہم اس طرح موبلائز نہیں کر سکتے ایک ہی دن ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن اس طرح ہوگا کہ ڈی آئی خان کی میں مثال دوں کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے ہوں، ہمارے بھائی فیصل کریم کنڈی لڑ رہے ہوں، اور جو آج کل گنڈا پور صاحب پھنسے ہوئے ہیں کیسز میں، پھر ان کا جہاں پہ زور پڑے گا یہ سارے اپنے اپنے بیلٹ باکس لے کے نکل جائیں گے۔ ایک سپاہی پنجاب میں یہ کہا ہے نا کہ 2.25 لاکھ 3.25 لاکھ سپاہی ابھی فوج کے چاہیے، تو ایک پولنگ سٹیشن نہیں ہے کہ جہاں الیکشن ہونا ہے، پنجاب کے ہر کوچے میں، ہر کونے میں، دیہات میں الیکشن ہونا ہے، تو ایک سپاہی بھی بمشکل ملے گا۔ اس وقت جو پنجاب کی پولیس موجود ہے کہ وہ لگ جائے تو اس کو مانتا کون ہے؟ فوج جب کھڑی ہوتی ہے تو پولیٹیکل نہ بیلٹ باکس لے کے بھاگ جائیں گے، ٹھپے لگائیں گے، تو اس میں الیکشن روکنا صرف اس لیے تو نہ جی دیکھیں، امن و امان اگر آپ کا نہیں ہوگا تو کوئی رزلٹ کیا آئے گا؟ تباہی آئے گی، انارکی ہوگی، کیونکہ سب بندے اپنی اپنی جگہ ٹھپے ماریں گے، جس کا زور ہوگا۔ آپ یقین مان لیں فوج کیوں آتی ہے محرم پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، کہ وہ صرف فلیگ مارچ کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ، اور جو ایسا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، تو آپ کو وہ ڈیٹرنس تو قائم رکھنا ہے نا۔ پھر یہاں پہ ہمارے لینڈ لارڈ، آپ بڑی بری لگے گی مثال، جب کبھی 90s میں الیکشن ہوتے تھے، سب سے پہلے نتیجہ آپ کو پتا ہے پی ٹی وی سے کس کا اناؤنس ہوتا تھا؟ نواب اکبر بگٹی مرحوم کا۔ کیسے آ جاتا تھا؟ 2:30 بجے بند ہو جاتے تھے پیک کر کے سب۔ رزلٹ کیسے آتا تھا آپ مجھے بتائیں؟ آپ کا یہ خیال ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ کیا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے گورنمنٹ الیکشن نہیں کرا رہی؟ نہیں، گورنمنٹ نہیں یار، جنہوں نے کرانے ہیں سر وہ تو اب ایک منٹ، سپریم کورٹ صرف پیسوں کی وجہ سے رک گئی ہے؟ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ صرف پیسوں کی وجہ سے مذاکرات کر رہی ہے؟ ان کو بریفنگ مل چکی ہے نا، آپ کس طرح سننا چاہتے ہیں کہ اور بریفنگ کیا ملے گی؟ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس چیزوں کے پھر ذمہ دار بھی آپ ہوں گے نا، الیکشن نتائج بھی تو لینے ہیں نا۔ بیلٹ باکس لے کے لوگ نکل جائیں گے، کہاں لگیں گے ٹھپے؟ آپ اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ الیکشن کو مینج کیسے کریں گے؟ اور آپ کو اسی کے لیے مذاکرات کرنے ہیں کہ طریقے سے پورے عام انتخابات ایک وقت میں، چاہے وہ 2 مہینے پہلے ہو جائیں، 8 اکتوبر سے 8 اکتوبر کو صحیفے میں نہیں لکھی ہوئی کہ اس کے اوپر جانا ہے، اور 14 مئی بھی اس طرح نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود ریوائز کرنے کے لیے اس بنیاد پہ آج تیار ہو گئی ہے کہ اگر آپ سارے آج بیٹھ جائیں تو ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انٹرپریٹیشن کی بات جو یہ ہے نا کہ آئین میں لکھا گیا، آئین کی انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھی ہے 63A میں بھی جو ری رائٹنگ کی گئی ہے، یا وہ بھی، یہ کوئی ایشو نہیں ہے صرف۔ اور میرے خیال میں آپ کا اتفاق ہے کہ سیکیورٹی کے دیکھیں، یہاں میں نے دیکھا ہے 10-12 سال میں سپریم کورٹ میں صرف آئین قانون کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور چیزیں بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں، فیصلے ان کی بنیاد فیصل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ قوت نافذہ کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آجا جی، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بلاول صاحب نے کنونس کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ابھی کنڈی صاحب بڑے ہوپ فل تھے اور یہ بات بھی کرتے ہیں۔ ملکہ صاحبہ، مسئلہ اب ہمارے سامنے صرف ایک ہے کہ یا سیاسی جماعتوں کو اپنے اجتماعی دانش اور شعور سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن میں کیسے جانا ہے، یا پھر جو ہے وہ نتائج کو بھگتنا ہوگا، جس طرح سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، یا دونوں طرف سے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو آپ جو ہے وہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے؟ جی دیکھیے، میری نظر میں تو جو ایشو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے ہم اس سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ہم ایک دم بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کیا بات کی، اس سے کیا اخذ کریں گے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن۔ دیکھیں، ایشو بہت سمپل ہے، ایشو 90 دن کی تاریخ کا تعین ہے، ایشو 14 مئی کا ہے۔ چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو ہیں تحریری نامے میں بار بار واضح کر چکے ہیں کانسیکوینسز، تو 90 دن والا مسئلہ تو اب آگے چلا گیا نا، اور پھر کے پی بھی وہیں پر ہے، درآمد نہیں کروایا تو جی نہیں دیکھیں، میں مکمل کر لوں۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بتا دیا ہے وضاحت سے کہ پہنچا دیجئے ان کو، ہماری بات ارسال کر دیجئے، ان کو پہنچا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ جب عدالت کا تحریر نامہ نہیں مانا جاتا تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو نتائج یہ ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کے اوپر 90 دن کی جو لمٹ کا تعین ہے، اس سے تھوڑا سا آگے جا کر 14 مئی کے قریب عمل درآمد پاکستان کی اعلیٰ عدالت ملکہ بخاری صاحبہ، فیصل کنڈی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اور حسنات ملک صاحب موجود تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہی کرنا پڑے گا، ادروائز یہ ہے کہ پھر جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ تھی وہ کام بھی آگے نکل گیا 90 ڈیز سے، اور بہت سارے ایسے بیچ میں ہرڈلز اور پرابلمز ہیں کہ جن کو ریزالو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عادل عباس کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔